وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر درس کا نمبر 2048، آیت نمبر 36 سے 38. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 36. والذین کفروا لہم نار جہنم. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا. اور نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها. نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو ناشکری کا رویہ رکھے، کفور. وہم یسترخون فیہا. اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے وہاں پر، ربنا اخرجنا. اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. تاکہ ہم
نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ سامعین اکرام، مضمون وہی ہے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا، اور بالکل واضح مضمون ہے۔ یہاں پر یعنی اس سے پہلے شکر گزاروں کا تذکرہ تھا جو ہم نے 32 اور 33 آیت یا جو بھی ہم نے پڑھا 33 سے 35 تک، تو اس میں شکر گزاروں کا رویہ تھا۔ اب یہاں والذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا۔ دیکھیں کفر کے 3 معنی ہیں، اس کو ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں۔ کفر کا ایک معنی جو ہے وہ ناشکری ہے، کفر کا ایک معنی چھپانا ہے، چھپانا، اور کفر کا معنی انکار بھی ہے، یہ 3 معنی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرنے والا قولاً یا عملاً کافر ہے، یعنی عملاً انکار کرنے والے، یعنی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کافر ہے۔ یہ بس، یعنی دیکھیں یہ فیصلہ جو باطن کا فیصلہ ہے اعمال کا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں بھی دیکھیں یعنی نتائج مرتب ہو جاتے ہیں، انسان جو بھی اپنے لیے راستہ چنتا ہے اس کے نتائج اس کی زندگی پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، آج ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، آج ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حق بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں یہ 2 رویے ہیں، انکار یا اقرار، یقین یا یقین نہ کرنا، اور شکر یا ناشکری، مختلف رویے ہیں۔ یہ سارے بحث آتی ہے اس کی کہ یعنی الفاظ ایسے آتے ہیں۔ یہاں بھی جو کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکری کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں نے کافی ساری بات کی ہے، میں اس پہ مزید ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن بس یہ یعنی جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، حق پر عمل کرنے سے انکار کیا اور زندگی ناشکری میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب جہنم میں جب یہ لوگ جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پھر لا یقضی علیہم، ان پر قضا نہیں آئے گی، یعنی ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ مر جائیں فیموتوا، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیا کرتے ہیں، یہی بدلہ ہے۔ دیکھیں ایک حقیقت کو سمجھ لیں، ہمارا دیکھیں اس وقت دنیا میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 قسم کے لوگوں میں یہ لوگ تقسیم ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک شکر گزاری کا رویہ رکھنے والے، ایک ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والے۔ دیکھیں ہم نے تو ایک بہت زیادہ یعنی ایک غلط ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھ غلط ہے ہماری، کہ زبان سے کلمہ پڑھنے کو ہم نے حقیقی ایمان تصور کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو وہ رویہ ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں، رویہ آپ کا۔ دیکھیں میں عام آج کی 2022، آج 16 تاریخ ہے، مارچ کا مہینہ ہے، 16/3۔
2022 میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کوئی قرآن میں آ رہا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے. ہم نے تو غور کیا ہوا ہے پہلے سے. ہم ایک دنیا دار کے گھر میں پیدا ہوئے اور دنیا دار بن گئے ہیں. ہمارے والدین نے ہمیں دنیا دار بنا دیا ہے اور دنیا داری کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا. تو یہ ہمارا ایک پیدائشی ہمیں دنیا داری ورثے میں ملی ہے. اور اب ہونا یہ چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہے آپ ایک ماحول آپ کو ایسا ملا ہے، لیکن قرآن اور نبی کا پیغام ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، غیر ذی عوج. اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسا ٹیڑھ نہیں ہے. وہ یعنی حق واضح ہے. اور اللہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑو. اب یہ ہے دیکھیں اس بات کو مجھے بڑی یعنی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے وضاحت کروں. بہرحال پھر بھی میں کہتا ہوں، ایک دنیا میں جب انسان ہوش و حواس سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ناشکری کا، ایک شکر گزاری کا. اگر آپ نے دنیا دار ہی بنے رہنا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے تو آپ رب کے ناشکرے بندے بن گئے. اب آپ اللہ کے عذاب ناشکروں کو کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے بندے کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. ہر ناشکرہ جہنم میں جائے گا، شکر گزار بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی اپنے لیے آپ فیصلہ کریں، لیکن یہ حالات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی جہنم میں کون جائے گا نمبر 1، اور جہنم میں ہماری حالت کیا ہوگی وہ آیت نمبر 37 میں بیان ہو رہی ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلائیں گے. ربنا اخرجنا، کیا کہیں گے؟ ہم چلائیں گے کہ اے ہمارے رب اخرجنا، ہمیں اس سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال دے. نعمل صالحا، کہ ہم غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم نیک کام کریں برخلاف ان کاموں کے ہم جو کیا کرتے تھے. یہاں پر رک جائیں. یعنی اگر آپ عمل صالح کیا ہے تھوڑا سا اس کا میں دیکھیں. ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے. ایمان کا مطلب یقین، اور یقین کے مطابق عمل کو کہتے ہیں، یعنی صحیح یقین کے مطابق عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح. تو ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے. عمل صالح کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ عمل صالح کیا ہے. یقین کے مطابق عمل صالح کہلاتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے تو عمل صالح یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیحات اور یہ چند باتوں تک محدود کر دیا ہے. صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے، رشوت کا کاروبار زور و شور پہ ہے، اور تسبیح بھی انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی چاندی کی تسبیح، اور وہ پلٹ رہے. صاحب جو ہیں یہ عمل صالح نہیں ہے. ہم نے عمل صالح کو محدود کر دیا ہے. ایمان باللہ، اس کے متعلق تو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو راستی سے بتا رہا ہوں، آہستگی سے ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو تسلیم کریں کہ اللہ ہے اور ایک ہے. نو، اللہ منزل ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ ایمان باللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ یہ کلمہ نہیں پڑھتے اپنے عمل سے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کا عمل دیکھیں، اگر آپ یہ کلمہ اپنے عمل سے نہیں پڑھ رہے اور اس پر آپ کا یقین نہیں ہے، آج دیکھیں صحیح بات ہے، یعنی جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ معبود نہیں سمجھتے.
بلکہ اللہ تو ہمارا آج معبود ہے ہی نہیں. دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق. تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. عمل صالح، یقین ہے، اگر آپ کا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے، تھوڑی توجہ، اگر آپ کا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے، اگر آپ کا یقین ہے کہ آخرت میری ترجیح ہے اور ترجیح ہونی چاہیے، اگر آپ کا یقین ہے قرآن پہ کہ قرآن میرے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اگر آپ کا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ کہ وہ میرے لیے رول ماڈل ہے، اب آپ کے اعمال، اب جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل صالح ہے. لیکن اگر آپ نے زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے، چند ایک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ نماز رسمی طور پہ، وہ حالات کے حساب سے، یہ تو دیکھیں ہمیں وراثت میں چیزیں ملتی ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو افطاریاں اور سحریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے ہمارے روزے کی. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں برائے نام کر رہے ہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے، عمل بد ہے. کیوں کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور نیت تو ہماری اللہ نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، تو عمل صالح کہاں سے آیا؟ بہرحال تو اب جو بھی آپ عمل کریں گے، اخرجنا، ہم وہاں چلائیں گے اے ہمارے رب، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ عمل صالح کا کیا مطلب ہے، آپ ہمیں واپس بھیج دیں، یہاں سے نکال دیں تاکہ ہم عمل صالح کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی 60 سال کافی عمر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، کہ دیکھیں آپ 60 سال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو 20 سال کے ہیں، جو 30 سال کے ہیں، جو 40 سال کے ہیں. ابھی آپ سوچ لیں، یہ زندگی تو خریداری کی ہے، خریداری شروع کر دیں. آپ کو ہوش آیا 15 سال 16 سال، آپ یعنی عقل سے کام لیں، کسی کی بات سنیں، حقیقت کو سمجھیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، دنیا کو استعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. یہ یعنی میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. 60 سال کا تو انسان دیکھیں 20 سال کا جوان اگر دنیا کو منزل بنا لے، آخرت پر یقین، یہ آج کل ایسے ہی ہے، جو بھی نوجوان طبقہ ہے یہ سب بوڑھے ہیں کہ جوان ہیں، ہمارا آخرت پر تو یقین نہیں ہے. ہم سب نے دنیا کو منزل بنا لی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے حساس ہوتے ہیں یہ نوجوان کہ بھئی سکوپ اور سکوپ اور سکوپ اور ڈگری اور سکوپ اور یہ وہ، دنیا کے خیال میں بس یہ الرٹ ہوئے ہماری نوجوان طبقہ، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 60 سال کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر تو یہ ہوتا ہے جو یعنی حقیقی بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا دنیا کا اور دنیا کے لیے جینے کا، اور دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، آخرت کو نظر انداز کر دیا، دنیا کو ترجیح بنا لیا زندگی کی، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے حدیث کے مفہوم. پھر قرآن کے حساب سے آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ احکامات الہی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہے آپ کی زندگی. آپ دیکھ لیں ہمارے جو یہ آفیسرز ہیں، وہ 4 بڑوں کی تو میں آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں نا. آج کے جو 4 بڑے ہیں، آرمی چیف، چیف جسٹس، صدر مملکت اور وزیر اعظم، کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، اور یہ سب لوگ 60 سال
یعنی یا پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے۔ عمران خان تو ہمارے ہیں، بہرحال جو نوکری ہے وہ تو تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے اس میں، تو دل سخت ہو جائے گا آپ کا۔ 60 سال کا انتظار نہ کریں، 60 سال تو ایک کافی عمر ہوتی ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے 20 سال کی عمر میں، یا جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ اپنا دکھاتا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، آخرت کو ترجیح بنانا ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا کیا ہوگا آپ کے ساتھ پتہ ہے؟ آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی آہستہ آہستہ، پھر آپ کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا، نیکی آپ کو بھار لگے گی، بوجھ لگے گی، بدی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں سارے یہ پاکستانی معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، اور بڑی آسانی سے اور بڑی راستی سے ہم یہ مال حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ تو اولم نعمرکم، اچھا بہرحال عمل صالح کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم اعمال بد میں مصروف ہیں، کیونکہ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی، اپنی صلاحیتیں، دوڑ دھوپ جو ہے دنیا کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ بات جو ہے بڑی پریشان کن ہے۔ میں آج کے مسلمانوں سے، اپنے مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن زندگی اسلام کے، اللہ کے حکم اور رسول کے خلاف زندگی، رسول کے عمل کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پھر اس سوال کا جواب نفی میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو آیا تھا ڈرانے والا، تمہیں تو میں نے زندگی دی تھی اتنی کہ تم سوچ سمجھ سے کام لے لو، تو تم نے نہیں کیا، اب تم ظالم بن گئے۔ اب ظالموں کا یہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ، ظالم کون ہے؟ اچھا، ظلم کیا ہے کہ آپ دوسرے کے حق کو مان لیں، اپنے اوپر ظلم کریں، یہ ظلم ہے۔ یعنی اگر کوئی کھاتا پیتا بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، یہ ظالم ہو گیا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کا حق مارتے ہیں، حق بندگی حق اللہ کا ہے، اور ہم نفس کی یہ حق ہم نے نفس کو دے دیا ہے، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو ہم نے پس پشت کر لیا ہے، اپنی رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ بجائے اللہ کے ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کے ہم طلبگار ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننے لگے۔ ہم سب منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، شرک کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی تو آپ عملی طور پہ مشرک بن گئے، آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے آخرت میں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے غیب میں جانتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اس میں مضمون کیا ہے؟ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات، دو جملے ہیں نا، بیچ میں تو ہے کہ سارے یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں مجھے معلوم ہے۔ اب پوشیدہ کیا ہے؟ ہم سے کیا پوشیدہ ہے؟ ہمیں اپنی طاقت اور وسعت کا اندازہ نہیں ہے، کتنی طاقت ہے۔ دیکھیں مسئلہ تو سارا بندگی کا چلا آ رہا ہے، مسئلہ سارا صورت کا بندگی کا ہے، توحید کا ہے، آخرت کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین نازل فرمایا ہے، جو شریعت اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دی ہے،
اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ اب ہم اس کو، ان تعلیمات کو بوجھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دی ہیں، یہ ہدایات کو ہم فالو نہیں کر رہے، نہ اللہ کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ رسول کی جو اسوہ ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہے، یا جو ان کی تربیت ہے، جو ان کے احکامات ہیں اس کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو آگ پہ یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے، آگ، آخرت، جنت، دوزخ، اس پر تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ اب اس میں جو مختصر بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، دیکھیں جو عالم ہے ہر چیز کا، تو وہ جو ہے جو حکم دے اور جو بے نیاز ہے، یہ بھی آپ ساتھ لگا، جو بے نیاز ہے، جو محتاج نہیں ہے کسی کا بھی، اور جو عالم ہے اور جو ہمارے لیے قانون اس نے بنایا ہے، تو یقیناً وہ قانون پرفیکٹ ہے اور اسی کی مطابق زندگی گزارنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا بھی علم ہے اور ہماری طاقت کا بھی، کتنے ہم کمزور ہیں، کتنے طاقتور ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے اور جو اس کا حکم ہے، اس میں پھر چوں چاں یا قیل و قال نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، نہ قرآن پہ ہے نہ حدیث پر ہے۔ اور دوسری اس میں جو نقطہ ہے، انہو علیم بذات صدور، ہمارے سینوں میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی وہ ہمارے قریب ہے۔ تو جب قریب ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور ہماری طاقت سے بھی واقف ہے، تو جو اس کے احکامات ہیں، حکم کیا ہے؟ کتاب اور سنت، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، تو ہمیں اس کی بات پر اعتماد، بھروسہ کرنا چاہیے، زندگی آخرت کے لیے تیار کرنے، زندگی آخرت کے لیے گزارنی چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنی چاہیے، یعنی ظالمانہ رویہ چھوڑ کر عاجزانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج تو ہم متکبر بنے ہوئے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہر انسان، میں آپ کو دیکھیں راستی سے بتا رہا ہوں، آج ہمارا رویہ اپنے اوپر ظلم کا ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے بے خبر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔